बीजिंग में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की चीनी हममंसब शी जिनपिंग से मुलाकात। ग्रेट हॉल ऑफ चाइना पहुंचने पर सदर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों सदूर ने अपने वफूद का तारुफ करवाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध के हमरा दीगर अरकान भी मौजूद थे। मुलाकात में चीनियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सी पैक मनसूबों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बीजिंग में चीनी हुक्काम से मुलाकात। सिंध की मईशत के लिए नए मवाक़ित की तलाश। चीनी कंपनी से मुलाकातें। सिंध के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। कराची सरगुजा रेलवे और थरकोल पर बातचीत। चीनी टेक्नोलॉजी और तजर्बे से सिंध के तरक्याती मनसूबों में तेजी की उम्मीद। कायद-ए-आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक काटने का मतलब जिंदगी का खात्मा है। कश्मीर की खातिर हमने 3 जंगें लड़ी, 10 जंगें लड़ना पड़ी तो भी लड़ेंगे। कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मजलूम है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और कल भी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा पाक फौज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय मजालिम बढ़ती हुई हिंदू इत्तेहा पसंदी से कश्मीरियों का अज़्म आज़ादी मजबूत हो रहा है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता, ये ना दुनिया मानती है ना पाकिस्तान। भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और मसले कश्मीर पर मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब। कहा कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीर के अजीम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। इनकी कोशिशें आपके शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीरियों का लहू बहाने से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। लहू बहाने वालों को तारीख में जालिम के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा चीन के दौरान चीनी हममंसब से मुलाकात। मिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए ताउन पर बातचीत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी बातचीत। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का भी फैसला किया गया। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। शजील मेमन ने कहा ईवी बस प्लांट के क़याम से रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। चीनी कंपनी के नुमाइंदों का खैर मकदम। कराची में सरमायाकारी के मौक़ों का जायजा लेने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का आज दोपहर इजलास कमेटी नंबर रूम में तलब कर लिया गया है। जुडिशल कमीशन को जजेस के लिए 49 नामजदगियां मौसूल। 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नाम ज़ेर गौर होंगे। सियासी मफादात के लिए बानी पीटीआई इस कदर गिर सकते हैं अंदाजा नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा बानी पीटीआई ने 8 फरवरी को लाहौर में एहतजाज की इजाज़त मांगी है। उसी दिन लाहौर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है। 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। उसी दिन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है। ये सब पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में तनहा और शर्मिंदा करने के लिए किया जा रहा है। पार्टी मफादात के बरक्स फैसले। पार्लिमानी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के बाज़ अरकान का बैरिस्टर गौहर के खिलाफ खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के रुकन डॉक्टर अमजद का कहना है सेहत की मुफ्त सहूलियात का बिल कायमा कमेटी में पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर ने बिल की मुखालफत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे खत से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तानी अवाम ने जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। आपकी बातें सुनकर लगता है मैंने कारकर्दगी के मेडल्स पहन लिए हैं। मीडिया वर्कर्स के लिए अपने दौरे हुकूमत में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम बानी पीटीआई का खत इनकी पुरानी सोच की तर्जुमानी करता है। इस खत का जवाब आना तो दूर की बात, रसीद भी नहीं आएगी। ये खत बानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का सबूत है।
نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ایسا ہی خط آرمی چیف کے نام 2023 کے اوائل میں عارف علوی نے بھی لکھا تھا، لیکن اس کی بھی رسید آئی نہ جواب آیا۔ ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہہ سکتا ہوں، سیاسی کارکن ہوں یا سیاسی نوکر نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی درست بات نہ مانی تو صدارت چھوڑ دوں گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما جنید اکبر کا مردان میں خطاب، کہتے ہیں ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، سیاست کو کاروبار نہیں بنائیں گے، چوروں کو پارٹی میں نہیں چھوڑوں گا۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی رکن اور پارلیمانی سیکریٹری سونیا عاشر متنازع پی کا قانون کی زد میں آ گئیں۔ جعلی خبریں پھیلانے کا الزام، مسیح خاتون نے ایف آئی اے سائبر کرائم کو درخواست دے دی۔ رکن اسمبلی نے ویڈیو میں لاہور کی ایک زیادتی اور اغوا کے مقدمے میں ملوث ملزمان کو 25 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ جعلی خبر نے متاثرہ خاتون کی زیر سماعت مقدمے پر منفی اثر ڈالا، ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ درخواست کا متن۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات، ملکی مجموعی صورتحال اور پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبوں پر غور۔ نواز شریف نے کہا مہنگائی کی رفتار میں کمی کا آنا معاشی بہتری کا اشارہ ہے، اسٹاک ایکسچینج کی بلندی سرمایہ کار برادری کے اعتماد کی جھلک ہے۔ ارکان پنجاب اسمبلی کے عوامی منصوبوں پر مریم نواز کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا شہباز شریف نے عوامی خدمت کی مثال قائم کی، عوامی خدمت کے معیار اور رفتار سے نون لیگ کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے غیر قانونی افغان شہریوں سمیت دیگر غیر ملکیوں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ افغان باشندے جن کو مختلف یورپی ممالک اسپانسر کر رہے ہیں انہیں فی الحال نہیں نکالا جائے گا۔ پاکستان سے جلد روانگی کے لیے یورپی ممالک کو ان کا ویزا پروسیس تیز کرنے کی ہدایت۔ کرم میں فریقین نے اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار کمشنر کوہاٹ کو جمع کرا دیا۔ انتظامیہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اسلحہ حوالگی میں معاونت کریں گے۔ فریقین کو قانونی اسلحہ رکھنے کی اجازت، حکومت لائسنس جاری کرے گی۔ کرم امن معاہدے کے تحت فریقین اسلحہ جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ کمشنر کوہاٹ کی سربراہی میں کرم امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آج دوبارہ جرگہ بلا لیا گیا۔ امن معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت ہوگی۔ جرگے میں فریقین کی 15 رکنی کمیٹیوں کے ارکان شرکت کریں گے۔ اسلحہ حوالگی بنکرز کو گرانے پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا گیا۔ ملک بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیوں کا انعقاد۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی۔ وفاقی وزراء، دفتر خارجہ کے حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ کشمیری ڈرپوک نہیں، نڈر قوم ہیں، کشمیری کبھی نہیں جھکیں گے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام، کہتی ہیں کشمیریوں کا سب سے بڑا ہتھیار شہداء کا خون ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہمیں توانائی دیتی ہیں کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی تا پشاور ریلوے اپ گریڈیشن منصوبے میں اہم پیش رفت۔ چینی ماہرین کا وفد رواں ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ML1 منصوبے کے مالیاتی پلان کو حتمی شکل دی جائے گی۔ کابینہ نے اگست 2024 میں مذاکرات شروع کرنے کی منظوری دی تھی۔ ML1 منصوبے کے لیے 85% یا $5 ارب 70 کروڑ فنڈ چین کی جانب سے فراہم کیے جانے کا امکان۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,300 روپے کا بڑا اضافہ۔ سونے کی قیمت 3 لاکھ سے چند سو روپے دور رہ گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 2,99,600 روپے ہو گئی۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ لزبن ہی میں ادا کیے جانے کا اعلان۔ نماز جنازہ میں شاہ کریم کے اہل خانہ اور جماعت کے سینئر لیڈر
اور امامت انسٹیٹیوشن کے اداروں سے منسلک افراد شرکت کریں گے۔ نمازی جنازہ کو براہ راست دکھائے جانے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ کراچی میں ڈمپر مافیا کے سامنے انتظامیہ بے بس، ٹریفک قوانین کی کھلے عام خلاف ورزیاں۔ بڑی کمرشل گاڑیوں کے لیے ممنوع اوقات میں تیز رفتار ڈمپر سڑکوں پر پھرنے لگے۔ ڈالمیاں ملینیم مال اور کھوکھرا پار میں تیز رفتار ڈمپر نے خاتون سمیت 4 افراد کو کچل دیا، متعدد زخمی، حادثے کے بعد ڈرائیور فرار۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کا مرض تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا۔ ملک میں ہر 25واں شہری ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہونے لگا۔ کل آبادی کا 4.5% مرض میں مبتلا، 3.33% نوجوان، 4.42% بالغ شہری اور 1.48% بچے بھی شامل۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت، مزید 30 فلسطینی گرفتار۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی۔ 3,370 فلسطینی بغیر الزام کے جیلوں میں قید، 365 بچے اور 15 خواتین بھی شامل۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینیوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری۔ غزہ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ واضح موقف اپنائے اور قوم کے ضمیر کی ترجمانی کرے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا امریکی صدر کے غزہ پر قبضے کے بیان پر رد عمل۔ کہا، واضح پیغام دینا ہوں کہ کوئی مائی کا لال غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے افغانستان پر قبضہ کرنا چاہا، 20 سال وہاں خون بہایا، انسانی حقوق پامال کیے، ان پر جنگ مسلط کی، لیکن وہاں شکست کا سامنا کیا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مسلمانوں کے خلاف ایک اور اقدام۔ امریکی صدر ٹرمپ کو سنہری پیجر کا تحفہ۔ ٹرمپ کی لبنان میں پیجر دھماکوں کی تعریف، لبنانی مسلمانوں پر حملے کی یاد تازہ کر دی۔ چند ماہ قبل اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں نے لبنان میں استعمال ہونے والے پیجر میں بارودی مواد کے ذریعے دھماکے کیے تھے، جن میں درجنوں افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل آسٹریلوی ٹیم کو دھچکا، پیٹ کمنس ٹخنے کی انجری کا شکار، ایونٹ سے باہر ہونے کا امکان۔ آئندہ چند روز میں میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد صورتحال واضح ہوگی۔ کمنس کی غیر موجودگی میں اسمتھ یا ٹریوس ہیڈ کپتانی کریں گے۔ پیسر جوش ہیزل ووڈ کی بھی ٹیم میں شمولیت کے امکانات کم ہیں۔ آسٹریلوی کوچ کی پریس کانفرنس۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ امپائرز کے پینل میں 12 امپائر شامل، پاکستان کے احسن رضا بھی پینلز کا حصہ۔ کمار دھرماسینا، کرس گیفنی، مائیکل گف، اینڈرین ہولڈ اسٹاک شامل ہیں۔ 3 ریفریز چیمپئنز ٹرافی میں فرائض سر انجام دیں گے۔ ریفریز میں ڈیوڈ بون، رنجن مدوگالے اور اینڈریو پیکرافٹ ہوں گے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے پاکستان میں شروع ہوگی۔ 3 ملکی سیریز میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم آکلینڈ سے براستہ لاہور پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم آج پریکٹس سیشن کا آغاز کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور ICC کی ٹیسٹ اور T20 پلیئر رینکنگ جاری۔ پاکستان کے ٹاپ بلے باز بابر اعظم اور محمد رضوان کی تنزلی۔ بابر اعظم 19ویں، رضوان 16ویں نمبر پر آ گئے۔ انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن، بالنگ میں پاکستان کے نعمان علی کی 5ویں، بھارت کے جسپریت بمراہ پہلی پوزیشن پر موجود۔